السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل شروع ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں درخواستوں کی سماعت عام انتخابات کا عمل مکمل ہونے تک ملتوی کر دی ہے۔ حکومت کی کمیٹی اور بلوچ مظاہرین کے نمائندوں کے درمیان بات چیت اسلام آباد میں جاری ہے۔ سمندر میں مختلف بحری آپریشنز کے بارے میں پاکستان اور عمان کی مشترکہ بحری مشق ختم ہو گئی ہے۔ قوم کل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم پیدائش جوش و جذبے سے منائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں 3 کشمیریوں کے زیر حراست وحشیانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف مکمل جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یمن میں متحارب دھڑوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر سرپرستی امن عمل میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ منگل کو میلبرن میں شروع ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے شفیق الرحمان۔ عام انتخابات کے لیے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت آج ختم ہو گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے عمار امجد کی اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے لیے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت آج ختم ہو گئی۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کل سے رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں، جن کا فیصلہ 10 جنوری تک کیا جائے گا۔ امیدواروں کی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے انتخابات کا جائزہ لینے والے غیر ملکی مبصرین کو مزید وقت دے دیا ہے۔ اب وہ اپنی درخواستیں رواں ماہ کی 31 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک جمع کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے بارے میں شکایات کی سماعت عام انتخابات 2024 کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے اور رکاوٹوں سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انتخابی شیڈول کو ترجیح دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے احکامات میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بنیادی جمہوری اصول کے طور پر عام انتخابات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج ختم ہو گیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے ترجمان سہیل احمد کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی خواتین کی مخصوص نشستوں اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے 472 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ سینیٹر ساجد میر نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے پارٹی سے تعاون اور ملک کی خدمت کرنے پر جمعیت اہل حدیث پاکستان کی تعریف کی۔ انہوں نے ملک کی معیشت کی بحالی اور لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے حلقہ 194 لاڑکانہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ انہوں نے آج لاڑکانہ میں ریٹرننگ آفیسر آصف رضا چانڈیو کے دفتر میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور کسانوں کو ان کے حقوق دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے صحت کی مفت سہولیات ہونی چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی NA 130 کے لیے جمع کرائے ہیں۔
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حکومتی کمیٹی اور بلوچ مظاہرین کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزراء مرتضی سرنگی، فواد حسن فواد اور جمال شاہ پر مشتمل کمیٹی مظاہرین سے مذاکرات کر رہی ہے۔ گرفتار مظاہرین کی رہائی کے لیے پولیس نے خصوصی مدد سینٹر بھی قائم کیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسلام آباد کیپٹل پولیس کے ٹیلی فون نمبر 051901534، موبائل نمبر 034596000622 یا ای میل assistance@ictp@gmail.com پر رابطہ کر سکتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایات پر بلوچ مظاہرین سے مذاکرات جاری رہیں گے، تاہم کسی تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں جاری احتجاج سے متعلق ایک بیان میں کہا کہ ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین اور وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے رابطہ کار مہر کاشف یونس نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے بعد ملکی معیشت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے مختلف ممالک سے مؤثر طور پر روابط قائم کرنے سے خصوصاً غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی، مالیاتی اور تجارتی پالیسیوں میں تسلسل لانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مقامی اور غیر ملکی شراکت داروں سے قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان ریلویز نے سنگل ٹریک کراسنگ کے لیے رائٹ آف وے چارجز 5 سال کے لیے بڑھا کر 38 لاکھ روپے کر دیے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس محکمے کو زیادہ آمدن کے اصول کی مدد ملے گی۔ پاکستان اور عمان کی بحری افواج کی 11ویں مشق سمر الطیب 2023 خلیج عمان میں ہوئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے نور حسین چند سے۔ پاکستان بحریہ کے ہیلی کاپٹر سے لیس بحری جہاز اسلحہ فوری حملے کی صلاحیت کے حامل طیارے PNS قوت بحریہ کے سمندری گشت کرنے والے طیارے اور خصوصی آپریشنز فورسز پر مشتمل بیڑے نے مشق میں حصہ لیا۔ مشترکہ مشق 2 مرحلوں میں ہوئی۔ پاکستان اور عمان کی بحری افواج مشترکہ بحری علاقے میں سمندری نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے قریبی تعاون کرتی ہیں۔ 2 طرفہ مشق سمر الطیب کا باقاعدہ انعقاد پاکستان اور عمان مضبوط برادرانہ اور قریبی تعلقات کا واضح مظہر ہے۔ خیبر پختونخوا کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے نگران وزیر ڈاکٹر نجیب اللہ نے صوبے میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں یوتھ پروگرام سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 5 لاکھ نوجوانوں کو زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پیرامیڈکس، فنی اور پیشہ ورانہ تربیت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں تربیت دی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے آج اسلام آباد میں بلوچستان کے گورنر عبدالولی خان کاکڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ حاجی غلام علی نے کہا کہ دونوں صوبوں کے عوام مضبوط 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ منفرد ثقافت اور روایات رکھتے ہیں۔ قوم کل بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم ولادت پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گی۔ قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے عبدالباسط خان کی اس رپورٹ میں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح طلسماتی شخصیت کے مالک تھے، جن کی بے مثال پرامن اور جمہوری جدوجہد نے دنیا کا جغرافیہ
بدل کر رکھ دیا اور دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آیا۔ مشہور امریکی مورخ اسٹینلے ولبرٹ نے 1984 میں شائع ہونے والی اپنی مشہور کتاب جناح آف پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ چند ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جو تاریخی دھارے کا رخ موڑ دیتے ہیں، چند ایک دنیا کا نقشہ بدل لیتے ہیں، لیکن کسی قوم کے لیے مملکت قائم کرنا مشکل ہی کسی کے حصے میں آتا ہے، جبکہ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے تاریخی خطبہ الہاباد کے بعد اس تاریخی تحریک میں مزید تیزی آ گئی۔ تحریک پاکستان مختلف مرحلوں سے گزری اور آخرکار لندن میں 1933 میں اعلیٰ سطح کے اجتماع میں اسے عملی شکل دی گئی، جس میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام پیش کیا۔ اقلیتوں کے بارے میں محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے 11 اگست 1947 کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی قائم شدہ مملکت پاکستان میں آپ آزاد۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام قائد اعظم کے رہنما اصولوں، اتحاد، ایمان اور تنظیم پر سختی سے عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی شرکت سے سرگرم کردار ادا کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش اور کرسمس کے حوالے سے آج رات کراچی آرٹس کونسل میں ایک تقریب ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ یہ تہوار منانے کے لیے پورے ملک کے گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات ہوں گی۔ مسیحی برادری کے رہائشی علاقوں کو چکمگاتی روشنیوں اور ستاروں سے سجایا گیا ہے۔ دکانوں کے باہر پھول لٹکائے گئے ہیں، جہاں کرسمس کے تہوار کے لیے آخری وقت تک خریداری کرنے والوں کا ہجوم ہے۔ تمام گرجا گھروں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا ہے اور کرسمس ٹری روشن کیے گئے ہیں۔ حکومت نے اس موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ادھر پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں کرسمس پر جامع سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور کو ہدایت کی ہے کہ گرجا گھروں کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ افغانیوں سمیت ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور باحفاظت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان افراد کی اپنے ملک واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کے عارضی قیام کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ راہداری کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز تقریباً 1200 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 4,46,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جارحیت کے آغاز سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 100 کے قریب صحافی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تہران میں فلسطین کے بارے میں ایک روزہ عالمی کانفرنس ختم ہو گئی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی غزہ کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا حق نہیں۔ اس خطے کے مستقبل کا تعین اس کے عوام اور قانونی حکومت کرے گی۔ کانفرنس میں 50 سے زائد ممالک کے حکام، سیاسی و مذہبی شخصیات، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والا کرسمس غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں تنازعات کے خاتمے کا دن ہوگا۔ کرسمس کے موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کی اپنی سرزمین پر مشکلات اور استقامت آزادی اور وقار کی جانب راستہ ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں دوران حراست 3 کشمیریوں کے وحشانہ قتل کی پرزور مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ مقتول افراد کو قابض بھارتی فوج کے ایک کیمپ میں تشدد کر کے شہید کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی اہلکاروں کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں وہ 3 افراد پر تشدد کر رہے ہیں اور ان پر مرچیں چھڑک رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی وحشیانہ ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حراستی ہلاکتوں کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
بیان کے مطابق بھارت کا غیر قانونی اور جابرانہ قبضہ جموں و کشمیر کے تمام مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ناقابل تنسیق حق کی خودارادیت ملنا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف مکمل جنگ شروع کر رکھی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مختلف ہیلے بہانوں سے کشمیریوں کے املاک کو قبضے میں لینا اور قوانین میں ترامیم کرنا، زمین پر قبضہ کرنے اور کشمیری عوام کو ان کے روزگار اور وسائل سے محروم کرنے کی سازشیں ہیں۔ انہوں نے بیان میں زور دیا کہ اگر ہندتوا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ انسانیت کے لیے ایک سانحہ ہوگا۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا، جسے بھارتی فوج کی حراست میں بہیمانہ تشدد سے شہید 3 بے گناہ شہریوں سمیت علاقے میں گزشتہ 2 روز کے دوران شہداء کی تعداد 5 ہو گئی۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع جموں کے علاقے اخنور میں ایک فوجی آپریشن کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور آغا سید حسر الموسوی الصفی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں دوران حراست 3 شہریوں سمیت کشمیریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے واقعے میں ملوث اہلکاروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے متحارب دھڑوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر سرپرستی امن عمل میں شامل ہونے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہینس گرنبرگ نے ایک بیان میں کہا کہ متحارب دھڑے جامع سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ خصوصی نمائندے نے کہا کہ اب وہ لاہ عمل تشکیل دینے کے لیے دھڑوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تاکہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے رواں سال عالمی سطح پر ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کی جانب سے یہ انتباہ رواں سال دنیا بھر میں ڈینگی سے 50 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے اور اس مرض سے 5000 اموات واقع ہونے کے باعث جاری کیا گیا ہے۔ آج انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسی کے علاقے میں والی انڈسٹریل پارک میں دھات کو پگھلانے والی ایک بھٹی میں آتش زدگی سے 13 کارکن ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ آگ بھٹی کی مرمت کے دوران لگی۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک ڈرامہ نشر کرے گا۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ منگل کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے مغربی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ 19 سال سے کم عمر مردوں کا ICC کرکٹ ورلڈ کپ اگلے ماہ کی 19 تاریخ سے جنوبی افریقہ میں کھیلا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ اگلے ماہ جمعرات سے لاہور میں لگایا جائے گا۔ کالام میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے زیر اہتمام ثقافتی میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ثقافتی میلے میں جیپ ریلی، کرکٹ، والی بال، کبڈی اور ٹگ آف وار کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ثقافتی سٹالز بھی لگائے گئے۔ علاقائی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے میلہ دیکھنے کے لیے شرکت کی۔ مختلف ایونٹس میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مقامی لوگوں نے میلے کے انعقاد پر پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے فیسٹیول کا انعقاد خطے میں امن کی بہترین مثال ہے۔ خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کی خصوصی دعوت پر معروف ڈچ ہاکی کلب بلی اوزینڈال 17 فروری کو پاکستان آئے گا۔ 21 سال بعد یہ پہلی بار ہے کہ کوئی یورپی کلب پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اورنج اینڈ بلیک کلب نے 2001 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے۔ اس دورے کے موقع پر ہاکی میچز کے ساتھ ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والے میچز کی تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ پہلی اوشین صدیق سنز ٹینس چیمپئن شپ رواں ماہ جمعے سے 4 جنوری تک DA کریک کلب کراچی کے سنتھیٹک کورس میں منعقد ہوگی۔ میچز جونیئرز انڈر 17 کے مختلف کیٹیگریز میں کھیلے جائیں گے، جن میں سنگلز،
अंडर 15 बॉयज सिंगल्स, अंडर 13 बॉयज सिंगल्स, बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 11 सिंगल्स, बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 8 सिंगल्स और लेडीज सिंगल्स शामिल हैं। मुंतजमीन ने 2 मकाबी इवेंट्स मेंस सिंगल्स और मेंस डबल्स टूर्नामेंट भी शामिल किए हैं। पाकिस्तान थ्रो बॉल फेडरेशन की ज़ेर तमाम चौथी नेशनल स्कूल एंड कॉलेज थ्रो बॉल चैंपियनशिप आइंदा माह 27 तारीख से पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू होगी। इवेंट में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब चलते हैं तिजारत की दुनिया में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने विदहोल्डिंग टैक्स लेन देन और विदहोल्डिंग एजेंट्स के जरिए विदहोल्डिंग टैक्स की बरवक्त कटौती और मुंतकली को बरवक्त दर्ज करने के लिए एक नया निज़ाम नाफिज किया है। इस सिलसिले में FPR ने विदहोल्डिंग एजेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की हिदायत की है। नए कवानीन के तहत विदहोल्डिंग एजेंट क़वायद में बयान करदा तकाज़ों और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। साक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर इफ्तिखार अली मलिक ने वफाकी टैक्स मुतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की काबिल सताइश खिदमात की तारीफ़ की है। इस्लामाबाद में मुस्लिम खान बुनेरी की क़यादत में सनतकारों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने 29 सितंबर 2021 को जिम्मेदारी संभाली है, एक वसी अवामी आगाही मुहिम मुल्क के कोने कोने तक पहुंची। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिफ ने 34 दिनों के रिकॉर्ड मुख्तसर वक्त में टैक्स दहिंदगान, ख़ास तौर पर मुल्क भर की कारोबारी बरादरी की टैक्स से मुतालिक हक़ीक़ी शिकायत का मौसर तरीक़े से इज़ाला किया है। उन्होंने टैक्सों की बरवक्त अदायगी और टैक्स में तोसी के लिए वफाकी टैक्स मुतसिब की हिमायत के उसूली जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां काशिफ अशफाक ने ऐलान किया है कि PFC का एक वफ़द 25 मार्च से शुरू होने वाली 3 रोज़ा लंदन एक्सपो में नई मंडियों की तलाश और 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए शिरकत करेगा। पाक ब्रिटिश फ्रेंडशिप काउंसिल नॉर्थ वेस्ट चैप्टर UK के सदर मोहम्मद अरबाब खान की क़यादत में बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी नयाद ताजिर बरादरी के पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए वफ़द से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरे का बुनियादी मकसद इम्कानात को तलाश करना और इसमें इजाफा करने समेत तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देना, ताउन को फ़रोग़ देना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के मुमकिना मौक़े की निशानदही करना है। उन्होंने कहा कि वफ़द के दौरे का मकसद बरतानिया में अहम स्टेक होल्डर्स, सरकारी हुक्काम और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बामानी बातचीत करना है। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान की शोबे सनत के मुमताज़ अदाकार मोइन अख्तर मरहूम का 73वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। वो हर उम्र के लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए बेहद पसंद किए जाते थे और उनका अंदाज आज तक बेमिसाल है। मोइन अख्तर के मशहूर ड्रामों में ड्रामा सीरियल रोज़ी, इंतज़ार फरमाइए, बंद रोड, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, यस सर, नो सर और ईद ट्रेन शामिल हैं। मारूफ अदाकार 22 अप्रैल 2011 को दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए थे। मुल्तान के अजायब घर को आइंदा साल जून तक फ़ाल करके आवाम के लिए खोला जाएगा। महकमा आसार क़दीमा के इंचार्ज मोहम्मद सज्जाद ने APP को बताया कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है और महकमा तामीरात मुल्तान अगले साल जनवरी में महकमा आर्कियोलॉजी के हवाले कर देगा। ये अजायब घर 6 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है और शहर के वस्त में वाक़ है। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। और अब साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इजादात की जा रही हैं, इससे इंसानियत कितनी मुतासिर होगी, कितना इसके लिए फ़ायदेमंद है, जानते हैं साइंस की दुनिया से कुछ खबरों।
چین میں ایک تحقیقی ٹیم نے پروپیلین اور پروپین کو الگ کرنے کے لیے ایک نیا مالیکولر فلٹر مواد تیار کر لیا ہے۔ یوجیانگ یونیورسٹی کے مطابق پروپیلین وہ خام مال ہے جو کیمیائی مصنوعات جیسے پلاسٹک، گھریلو آلات، طبی ساز و سامان، مصنوعی ریشے اور کاسمیٹکس میں پایا جاتا ہے۔ تاہم صنعتی پیداوار کے دوران پروپیلین کو پروپین سے الگ کرنا ایک دشوار گزار کام ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ یوجیانگ یونیورسٹی کے شینگ ہوابن نے بتایا کہ مالیکولر فلٹر صرف چھوٹے مالیکولز کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور بڑے مالیکولز کو روک دیتا ہے۔ شینگ نے توقع ظاہر کی ہے کہ پروپیلین الگ کرنے کی ٹیکنالوجی سے توانائی کی کھپت میں نمایاں کمی آئے گی اور انتہائی اعلیٰ خالص الیکٹرانک کیمیکلز کو مقامی طور پر تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تحقیق جرنل سائنس میں حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ نارتھروپ گرومین کا بغیر عملے کے سگنس خلائی جہاز 4 ماہ کے مشن کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS سے روانہ ہو گیا۔ ناسا کے مطابق مشرقی وقت کے مطابق صبح 8:06 پر خلائی جہاز ایک روبوٹک بازو سے چھوڑا گیا جس نے پہلے سگنس کو ISS کے یونٹی ماڈیول کی زمینی بندرگاہ سے الگ کیا۔ چینی ماہرین آثار قدیمہ نے چین کے وسطی صوبے ہینون کے صدر مقام یینگجیو میں واقع ایک شہر کے کھنڈرات میں ملک کا قدیم ترین معروف مقبرہ کمپلیکس دریافت کیا ہے جو شانگ دور 1600 سے 1046 سے 1600 قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دریافت 2021 سے 2023 تک کی جانے والی کھدائی کے دوران ہوئی تھی جسے حال ہی میں صوبہ ہینون میں آثار قدیمہ کی کامیابیوں پر منعقدہ ایک سالانہ اجلاس میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ قبرستان سے خول کی شکل کے سونے سے بنے جنازے کا ماسک، فیروزی، کانسی اور قیمتی پتھروں کے سامان بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات فرمان عباسی سے۔ سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزویہ برآلود رہا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت اسکردو اور لیب میں -8، خونزہ میں -5، کلام اور گوپس میں -4 جبکہ گلگت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 6، مری 0، لاہور 6، کراچی 14، پشاور 4، کوئٹہ -3 جبکہ مظفر آباد میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے مقام پہ 2، جموں میں 10، پلوامہ میں -2، اننت ناگ اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزویہ برآلود رہے گا۔ اس دوران گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پہ ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کی بھی توقع ہے۔ گندم کی کاشت کے بارانی اور نہری علاقوں میں اگلے چند روز تک موسم سرد اور خشک ہی رہے گا جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں دھند اور اسموگ پڑنے کا امکان ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل شروع ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں درخواستوں کی سماعت عام انتخابات کا عمل مکمل ہونے تک ملتوی کر دی ہے۔ حکومت کی کمیٹی اور بلوچ مظاہرین کے نمائندوں کے درمیان بات چیت اسلام آباد میں جاری ہے۔ سمندر میں مختلف بحری آپریشنز کے دوران پاکستان اور عمان کی مشترکہ بحری مشق ختم ہو گئی ہے۔ قوم کل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم پیدائش جوش و جذبے سے منائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں 3 کشمیریوں کے زیر حراست وحشیانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے خلاف مکمل جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یمن میں متحارب دھڑوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر سرپرستی امن عمل میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ منگل کو میلبورن میں شروع ہوگا۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर खालिद महमूद अयाज, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और शफीकुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।